جی ہمارے ارشاد بھائی بھی یہاں پہ ملے. ہم یہاں راستے سے آ رہے تو آواز ماری تو رکنا پڑے گا کیونکہ ہمارے بھائی ہے. ان کا ہمارے اوپر بہت سے احسان ہے کہ جو میں کبھی شاید چکا نہیں سکوں گا. تو میرے بھائی ہے اور بس باقی آپ تو دیکھ سکتے ماشاء اللہ بہت ہی سندر دکھ رہے ہیں آج کل. پتہ نہیں یار ان میں کیا خاص بات ہے. جی پہنچے ہم ٹنگاٹ. ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم کہیں اور جائیں گے. تراکبل کا پروگرام بنا تھا ہمیں, لیکن ارشاد بھائی سے پھر مشورہ کیا ہم نے کہ ہم آج جائیں گے ویون. ہم جائیں گے ویون. یہاں سے ہم آئے بناکوٹ. بناکوٹ سے ہم آ رہے ہیں اس سمے ٹنگاٹ پہنچ گئے ہم. اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے بونیبل. بونیبل کے بعد ہم پہنچیں گے جی آٹھوتو. آٹھوتو کے بعد ہم جائیں گے ویون کی طرف. وہاں کا وہ ہم دیکھیں گے, وہاں کا نظارہ بھی دیکھیں گے ہم, اور وہاں کے لوگ ان کا رہن سہن کیسا ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. فی الحال آپ بنتے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ ویڈیو میں بہت مزہ ہے. یہ دیکھو اللہ نے کیسی قدرت بنائی ہے, کیسے نظارے ہیں یہاں پہ, کیا کیا دیا انسان کو, لیکن انسان ہی ناشکرا ہے کیونکہ پھر بھی اللہ کی جو ہے نا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. دیکھو یہ درخت کیسے ماشاء اللہ تبارک الرحمن, یہ پہاڑ, یہ آبشار, مطلب کیا کیا یہ آسمان, کیا کیا دیا میرے رب نے, لیکن پھر بھی ہم ناشکرا ہے. ہمارے ساتھ ارشاد بھائی بھی ہے. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یہ نظارے آپ کو کشمیر کے باہر نہیں دیکھنے کو ملیں گے. یہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے کشمیر کو ہی بخشی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یا سلام یا سلام یا سلام. ہم راستہ بھی اب میکڈمائزیشن ہے کیونکہ تھوڑا تقریباً 1-2 سال پہلے جو دقت ہوتی تھی یہاں پہ روڈ نہیں تھا, تو آج کل میکڈمائزیشن ہے, بالکل روڈ ہے. کم سے کم آؤ تو صحیح, یہاں کا نظارہ دیکھو تو صحیح, کیونکہ میرے رب نے کیسے بنایا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک کام کرنا ہے, ایک آپ اللہ کی جو ہے قدرت کو آپ سمجھیں. جی ماشاء اللہ اسکول کے بچے, وہ ہو ماشاء اللہ ہمیں بھی وہ بچپن یاد آ رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم بچے تھے اور ایسے ہی اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی ایسے ہی بھاگتے. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یا سلام. یہ جی بونیبل پہنچے ہیں ہم. یہ بونیبل کی مسجد بھی آپ دیکھ سکتے ہو, اور آج ابھی چھٹی ہو گئی ہے بچوں کو, بچے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جی پہنچے ہم برابر آٹھوتو. یہ جو آپ بڑی پائپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی آ رہا ہے, پانی جا رہا ہے سیدھا جا رہا ہے. یہ ایک پاور پروجیکٹ یہاں پہ بناکوٹ میں بن رہا ہے, وہاں جا رہا ہے یہ پانی. ہم پہنچ گئے جی آٹھوتو. آٹھوتو کا یہ کیا ہی کہنا, میرے رب کی قدرت کو کیسا خوبصورت بنایا ہے. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. یا سلام. یہ جی فال آٹھوتو پہنچ گئے ہم. ہمیں یہاں سے جانا ہے برابر. یہ پل کو بھی میں یاد کرتا ہوں کبھی کبھار, کیونکہ جب پہلی وہ میری اسکوٹی تھی تو یہاں سے چڑھے تھے تو تھوڑی سی جگہ بچی تھی. تو اب ہم جائیں. جی بھائی آ گیا ہمارا یہاں پہ یہ کھانے کا انتظام ہے ارشاد بھائی, اور یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا الگ ہی مزہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نظارے ہے
आप खुद ही देख सकते हो अंदाज। तो मुश्ताक भाई कह रहे थे कि चावल का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे आता है दिन में फिर उसको लंच के लिए चावल वहाँ से साथ नहीं है, तो वो मुश्ताक भाई मतलब यहाँ पे है तो ये भी चावल भी बेचता है और रिश्ते भी। और अच्छा, हमने भी तुझ खाई, बहुत ही लजीज थी। तो बात है कहने की, इसका अप्रिशिएट करें। और इसका तो क्या कहना है, आप चलें? बेशक। तो अब हम चलते हैं, तो रास्ते में मिलते हैं कहीं पे। तो जी पहुँचे हम नज़दीक, वेवन के नज़दीक। तो यहाँ का भी देखो माशाल्लाह कैसे ये पानी बह रहा है, माशाल्लाह। अलग ही खूबसूरती, अलग ही नज़ारा है। देखो अलग ही सुकून इंसान महसूस करता है, क्योंकि मेरे रब ने कैसे दुनिया बनाया और इतना हंसी, फिर भी कहा कि कुछ नहीं है दुनिया, मच्छर का पर है, मकड़ी का झाला है, कुछ नहीं है दुनिया। हम पुल भी बनाया है, शायद इससे पहले पुल नहीं था। कहाँ यार इनकी ज़िंदगी, देखिए इनसे भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनको किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। कि हम आराम से हैं, सिटियों में बैठे हैं और बाज़ारों में बैठे हैं, या अच्छे अच्छे गाँव में जहाँ बहुत सारी सहूलियतें मैसर होती है, लेकिन ये बेचारे यहाँ पे इतने दूर दराज, और इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरे, इनसे भी बात करें आगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, अभी तकरीबन इरशाद भाई कह रहा है कि अभी आधा घंटा लगेगा हमें ऊपर जाने में। आप बनते रहे हमारे साथ, हम आगे आगे बढ़ते हैं, आपको ये नज़ारे भी दिखाएंगे और साथ साथ में कहाँ क्या हो वो भी दिखाएंगे। ये जो पुराना कदल, अच्छा ये पुराना कदल, पुराना पुल जो है वहाँ से था, अभी नया बनाया है। चलो तरक्की हो रही है, दिन ब दिन तरक्की हो रही है। लेकिन एक ज़बरदस्त बात है कि मैगडमाइजेशन है, बिल्कुल रोड है, मैगडमाइजेशन है। और एक बात है कि आज ट्रैफिक भी यहाँ पे चल रही है, सोमो वोमो जो है, सोमो भी यहाँ पे जो अब चल रहे हैं। कि जैसे कि हम तकरीबन 2-3 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल जीप 8 वक्तों से पैदल आना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि कह रहे कि हमें पैदल जाना पड़ता था। वो बेचारे सुबह निकलते थे और तकरीबन रात के आधे हिस्से में फिर वो पहुंच जाते थे अपने मंजिलों पे, अपने घरों पे। आप हमारे साथ बनते रहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, आपको भी वो मनाजिर दिखाएंगे। वेलकम टू वेवन। ये जी वेवन एरिया है, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक रहमान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पे वो मस्जिद भी बनाई है। हम जाएंगे, आगे भी जाएंगे, हम देखेंगे कैसा माहौल है यहाँ पे और कैसा रहन सहन है इन लोगों का, क्योंकि बांडीपुरा मार्केट से काफ़ी दूर है, तकरीबन मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर शायद, अंदाज़न मतलब इतना हो सकता है, इतना किलोमीटर दूर है। एक पहाड़ी जंगल एरिया में, 8 वक्तों से भी ऊपर है, बहुत टाइम हो गया है। चलो जी देखिए मैगडमाइजेशन हो रही है, पहला जी मकान, नए मकान भी बन रहे हैं यहाँ पे, आलू ब्रिक्स वाले। यहाँ नज़ारे देखी इंसान के 10 या 20 या 30 जो बीमारियाँ हैं उनको शिफा मिल जाएगी, बस ये मौसम देखकर, ये नज़ारे देखकर और ये ताज़ी ताज़ी हवा वाह वाह पीकर। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि मैगडमाइजेशन रोड है। अब तो दिन हो जाएगी, क्या पता क्या बन रहा है वो पता नहीं मुझे। तो हम बढ़ रही है आगे।
भी यहाँ पे मतलब मैंने सोचा नहीं था ना, मैंने सुना ये टावर यहाँ पे खड़ा, कहाँ से आए होंगे वो, कहाँ मतलब यानी कि मेरे रब ने कहाँ क्या क्या जगह बनाई है, लेकिन हम देखने से ही गाफिल है। हमें फुर्सत कहाँ ड्रीम 11 खेलना, हमें फुर्सत कहाँ वो ये जी एक बस्ती और होगी शुरू, हमारी वेवन से ही आती है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5, 6, 7 घर बनाए हैं, और उसके बाद आगे आप जाओगे फिर 5, 6 घर बनाए हैं, और फिर आगे आप जाओ फिर 5, 6, बस ये थोड़ी यहाँ पे दिक्कत है। तो बाकी जगह मस्त है, जगह मस्त है, जगह मस्त है। देखिए आप ये बर्फ वाला पहाड़ भी आप देखिए, काफ़ी नज़ारा कीजिए। यहाँ पे ऊँचाई कोठे वाले पर रहते, यहाँ पे वो शायद वो बकरवाल रास्ता बढ़िया है, ज़बरदस्त है, लेकिन ड्राइवरी थोड़ा आहिस्ता करें, स्लो ड्राइवरी करें यहाँ से, क्योंकि रास्ता थोड़ा तंग है, मैग्डमाइजेशन है लेकिन रास्ता तंग है, और बड़ी खाई है यहाँ पे। आप इसका लुत्फ थोड़ा इस अंदाज से देखिए। वाह माशाअल्लाह, तबारक या सलाम या सलाम या सलाम। एक बात है जी, पहुँचे हम, सादा ज़िंदगी है यहाँ पे, सादा ज़िंदगी, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। आप ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पे, आप भी लुत्फ़ हो जाएगा इन नज़ारों से। ज़रूर आइए, एक चक्कर यहाँ पे आप मारिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, यहाँ पे बहुत सुकून दिखेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि वो जो है ना वो ज़िंदगी, मतलब यानी कि आप ऑटो में ही छोड़ोगे वो पिछली ज़िंदगी। आप कुछ मिनट के लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश जो है, माइंड फ्रेश आने का मतलब होने के लिए आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि आपका जो है दिमाग ताज़ा हो जाएगा। इरशाद भाई और मेरा प्लान की और बना था, हमने जाना था आज, इनने प्रोग्राम बनाया था कि हम जाएंगे ट्रागबल की जानिब, लेकिन ट्रागबल पे वहाँ शायद बर्फ़ है। हमने कहा कि वहाँ मज़ा नहीं आएगा और कोई ठंड भी होगी वहाँ बहुत। तो फिर मुझे किया फ़ोन, बोला क्या करें, मैंने बोला हम वेवन जाएंगे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी वेवन गया ही नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फिर हम चले जी, मातृका में बैठा था तो ये आ गए वहाँ से, तो फिर हम चले जी, आज गए हम यहाँ पे, बस यहाँ तक ही रास्ता तो पैदल। इरशाद भाई कह रहा है कि यहाँ तक ही रास्ता है, क्योंकि पहले आया है, तो उसके बाद यहाँ से कोई रास्ता जाता है, और यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता है। हम यहाँ देखेंगे, नीचे जाएंगे रास्ते, इस रास्ते से हम जाएंगे, देखेंगे कि आगे क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल ये इरशाद भाई आ गए, सिक्योरिटी हमने, सिक्योरिटी आप थोड़ा आगे कीजिए इरशाद भाई, क्योंकि आपने ठीक नहीं लगाई है, हो सकता है कोई घोड़ा शोड़ा आ गया कोई लेके, तो फिर नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप इधर इस डायरेक्शन में लगाइए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप लगाइए, क्योंकि भरोसा नहीं है। सीधा सीधा बस थोड़ा थोड़ा, बस जी बस जी बस, अब परेशानी नहीं है। अब रोड भी खुला है, क्योंकि बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। माशाल्लाह ये जी पहुँचे हम गवर्नमेंट हाई स्कूल वेवन, बांडीपोरा, क्विल जोन से आता है। अभी छुट्टी का टाइम हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो अभी 4:19 हो गए हैं, यहाँ पे छुट्टी है।
ہم نے سوچا تھا کہ بچے یہاں پہ ملیں گے، ہمیں تھوڑا سا ان معاشروں سے بات ہوگی، ان بچوں سے بات ہوگی ہماری، لیکن لیٹ ہو گیا کیونکہ ہم ہی لیٹ ہو گئے تھے۔ جی ویون کی مسجد، جو پرانے تھے تو مسجدیں کچیاں ہوا کرتی تھی اور لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اور آج تو مسجدیں پکی بنی ہوئی ہے لیکن نمازی کچے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم اس مسجد میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں تو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ یہاں تک تو آئے ہیں، ہمارا فرض تو بنتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ہم 2 رکعت یہاں پہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا پروگرام کہاں بنتا ہے۔ تو تب تک آپ بیٹھیے تو ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس سے آگے کا نظارہ۔ فی الحال ہم پڑھیں گے یہاں پہ نماز۔ جی مسجدیں جب کچی تھی تو نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی ہے تو نمازی کچے ہے۔ اور یہ جو ہے کہ ویون کی مسجد ہے، ماشاءاللہ کچی ہے لیکن کیا سکون ہے اندر، اللہ کی قسم کہنے کی بات ہی نہیں ہے، بڑھیا سکون ملا مجھے یہاں پہ۔ نمازیں 2 رکعت میں نے ادا کی یہاں پہ، بہت ہی مزہ آیا۔ آج اس بستی نے جی پرانی یادیں تازہ کروائی ہمارے، کیونکہ وہ پرانی سی وہ دیواریں ایسی ہوا کرتی تھی، وہ مکان، یہ جی مٹی کے مکان، یہ جی راستہ، ایسا لگتا ہے مجھے کہ شاید 95-96 میں ابھی چل رہا ہوں، 1996، کیونکہ ویسا ہی فیل آ رہا ہے مجھے۔ یہ دیکھ سکتے ہو آپ، یہ کچی دیواریں، یہ لکڑی کے لگے ہوئے ہیں، مزہ زبردست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ یہ شاید یہاں پہ قبرستان ہے، کیونکہ کیا پتہ ہم دوبارہ یہاں سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو ان کو بھی سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور انکم لنا سلف ونحن بکم خلفاء انشاءاللہ تعالی بکم لاحقون۔ کیونکہ جب انسان قبرستان سے گزرے گا تو یہ الفاظ ضرور انسان کہنے چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک مطلب یادداشت ہے کہ انسان مردوں سے کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور آپ آگے جا رہے ہو، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، تو ہماری ملاقات جلدی عنقریب ہوگی۔ تو انسان کو کس بات کا گمنڈ، خوبصورت نظارہ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی مکان ہے یہاں پہ، اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہو، یہ کھیتی باڑی یہاں سے کر رہے یہ لوگ، مزہ بڑھیا آیا۔ کیا ارشاد بھائی، کیسا مزہ آیا؟ پھر جی جی چلو آگے دیکھتے ہیں، کوئی چائے کا مت پوچھے گا ہمیں، چائے کا پوچھے، دیکھتے ہیں یہاں کی چائے کا کیا مزہ ہے، الگ ہی مزہ ہوگا کہ وہ وہ کوٹھوں میں الگ ہی سکون ہے یار۔
جی ہم نکلے, ہم نے چائے پی. ان گھر والوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں چائے پلائی, نون چائے پلائی, اور ساتھ میں انہوں نے بہت مہمان نوازی کی. ہمارے بھائی یہاں پہ شہزاد بھائی ہے, کیونکہ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں. اچھا شہزاد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہم چلے اپنی منزل کی اور تو آگے بھی دیکھیں گے کہ کتنا مزہ آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ولاگ. جی ارشاد بھائی پہاڑی ہے, راستہ بہت خطرناک ہے اوپر جانے کا. آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ راستہ کتنا خطرناک ہے ویون میں. تو ہمیں ابھی دور جانا ہے پیدل پیدل. پھر آگے ہماری اسکوٹی ہے وہاں پہ. تو بہت مزہ آیا. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہے, ہمیں پیار دیا, ہمیں چائے بھی پلائی, اور بہت بڑھیا مہمان نوازی ان کی. سادہ مزاج لوگ ہیں, یہ نہیں وہ سادہ مزاج لوگ ہیں. بڑھیا پسند آیا مجھے یہاں پہ. ان کا رہن سہن بھی کچھ الگ ہے. جی پہنچے ہم اپنی اسکوٹی پہ. یہاں جی ہم نے اسکوٹی یہاں پہ رکھی تھی, اور اس کے بعد یہاں سے تو روڈ نہیں ہے, نیچے جانا پڑتا ہے. وہاں ہی بستی ہے, ہائی اسکول بھی وہاں ہے, مسجد بھی ہے. جی یہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی اور ان سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے کہ ونٹر میں آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں سب, کیونکہ بہت سی چیزیں کبھی کم پڑتی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو اتنی برف پڑتی ہے کہنے کی بات ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے کہ ونٹر میں یہاں پہ نہیں رہتے ہیں. کوئی گھر رہتا ہے جن کا یہ مال یہاں پہ ہوتا ہے کہ بھیڑ بکریاں جن کی یہاں ہوتی ہے, وہ 2-3 گھر بس یہاں پہ رہتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. باقی سب کچھ لوگ بنکوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹنگاٹ میں رہتے ہیں, کچھ لوگ پانار میں رہتے ہیں. تو ان سے ہم نے یہ بات بھی ہے کی, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو یہاں پہ زمینیں ہیں نا, زمینیں یہ بالکل کچھ ہی گھر ہے, وہ زیادہ بڑی بستی نہیں ہے, لیکن بہت زمینیں ہیں ان کے پاس. زمیندارانہ یہ ان کا ہے. تو سادہ مزاج لوگ ہیں. بہت پیار دیا ہمیں انہوں نے, تو ان کا بھی دل سے شکریہ. اور ارشاد بھائی کو بھی مزہ آ گیا, ارشاد بھائی کے ساتھ بڑھیا مزہ آ گیا. ماشاء اللہ یا سلام یا سلام یا سلام. تو بھائی یہاں پر جو ہے کہ روڈ جو ہے, روڈ بالکل زبردست روڈ ہے, لیکن اس کے موڑ بہت ہی خطرناک ہے. کہ جو بھی گاڑی والا یہاں پہ ضرور کرے. فیملی کے ساتھ بھی آئے, بڑھیا مزہ ہے, لیکن اپنی گاڑی آہستہ چلائے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ کھانیاں جو ہے کتنی خطرناک ہے. تو اس کا بھی خیال رکھے. اور یہاں پہ آئیے آپ, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں. تو یہ ولاگ یہاں تک ہی ہوگا. ہمیں آپ دیجیے اجازت, اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ دوسرا سفر ہمارا کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں ہے. آپ ہمیں سپورٹ کریے اور دعاؤں میں خاص کر یاد رکھیں فلسطین کو بھی اور ہمارے, کیونکہ فلسطین کو ہم بھولنے والے بالکل نہیں ہے جی. کہ ہماری لب پہ فلسطین کا نام, ہر دعا پہ فلسطین کا نام. فلسطین زندہ باد. ان سے ہمارا کلمی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. آپ بیٹھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.